میں ہمیشہ سے ہی اکیلے سفر کرنے کا شوقین رہا ہوں۔ دنیا کے مختلف شہروں میں جانا، نئے ہوٹلوں میں رہنا اور اجنبی جگہوں کو دریافت کرنا میرے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھا۔ مگر وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ یہ واقعہ گزشتہ سال کا ہے، جب میں ایک چھوٹے مگر تاریخی شہر میں ٹہلا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ جب میں بس سے اترا تو شہر میں ہلکی ہلکی خنکی تھی اور سڑکیں سنسان ہو چکی تھی۔ میں نے موبائل نکال کر قریبی ہوٹل کی تلاش شروع کی۔ ایک ہوٹل کا نام آیا، ہوٹل شب گزیدہ۔ یہ نام عجیب سا تھا، مگر تھکاوٹ کے مارے میں نے زیادہ سوچا نہیں اور سیدھا اسی ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل باہر سے تو کافی پرانا لگ رہا تھا، جیسے برسوں سے اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی ہو۔ ایک دھندلی زرد روشنی اس کے دروازے کے اوپر ٹمٹما رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے اندر داخل ہوا تو ایک پرانی لکڑی کی خوشبو نے مجھے گھیر لیا۔ استقبالیے پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن تھا، جیسے وہ صدیوں سے جاگ رہا ہو۔ اس نے بغیر کسی تاثرات کے پوچھا، کمرہ چاہیے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، ایک رات کے لیے۔ اس نے ایک پرانی رجسٹر میں میرا نام لکھا اور مجھے چابی دے دی اور بولا، کمرہ نمبر 306۔ میں نے چابی لی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں تیسری منزل پر پہنچا تو ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بوجھل سی فضا محسوس ہوئی۔ وہ کمرہ کافی وسیع تھا، مگر ہوا میں ایک باسی بو بسی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ لاک کیا اور بستر پر بیٹھ کر کچھ دیر فون چلانے لگا۔ باہر ہوا کے جھونکے کھڑکی سے ٹکرا رہے تھے، مگر ان میں کوئی وحشت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ بس تھکن کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا مجھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور آواز اب رک چکی تھی۔ میں نے سوچنے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا، مگر پھر دھپ 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 کوئی کمرے کے باہر چل رہا تھا۔ قدموں کی آواز بہت آہستہ تھی، جیسے کوئی ننگے پیر فرش پر چل رہا ہو۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ قدموں کی آواز میرے دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پھر اچانک دستک ہوئی۔ میرا سانس رک سا گیا۔ دستک ہلکی مگر واضح تھی، جیسے کوئی آہستہ سے دروازہ بجا رہا ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہوٹل میں کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ اتنی رات گئے میرے دروازے پر آیا؟ دھک دھک دستک پھر ہوئی، لیکن اس بار ذرا زور سے۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ میں نے آہستہ سے بستر سے اتر کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے پیروں کے نیچے قالین تھا، لیکن پھر بھی لگ رہا تھا جیسے زمین ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بس خاموشی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ باہر کوئی تھا۔ میرا ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے دروازے کی کنڈی چیک کی۔ وہ بند تھی۔ میں نے دروازے کی درز سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر روشنی بہت کم تھی۔ بس ہلکا سا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی کھڑا ہو۔ میں نے ذرا بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ اب بھی کوئی جواب نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ ایک دم ایسا لگا جیسے کسی نے دروازے کو دھکا دیا ہو، لیکن دروازہ اندر سے تو لاک تھا۔ وہ پورا نہیں کھل سکا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ دروازہ ہلنے کے بعد پھر سے خاموشی چھا گئی۔ باہر کوئی نہیں بولا، کوئی سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ دروازہ نہ کھولوں، مگر دماغ میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا کہ اگر دروازے کے باہر کوئی انسان ہوتا تو وہ جواب دیتا۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازے کے سوراخ میں آنکھ لگائی۔ سامنے کوئی کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے خد و خال دھندلے تھے، جیسے کوئی دھواں ہو یا جیسے کوئی چیز روشنی کو جذب کر رہی ہو۔ پھر وہ چیز آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا۔ جیسے ہی وہ سایہ دروازے سے دور ہوا تو میں نے فوراً دروازے کے پیچھے کنڈی کو اور زور سے دبا دیا۔
जैसे अगर वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो मैं रोक सकूं। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बाहर कदमों की आवाज़ गूंजी, धप धप धप, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राहदारी में गायब हो रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाज़ा खोल कर देखूं। मैं वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था कि ये मैंने क्या देखा है। क्या ये सब मेरा वहम था या वाकई होटल में कुछ था जो मुझे देखने आया था। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख ना जाने कब लग गई, लेकिन फिर कुछ और ही हुआ जो उससे भी ज़्यादा भयानक था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब सो गया, लेकिन अचानक मेरी आंख खुली और जैसे ही खुली तो मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। कमरे में गुप अंधेरा था, मगर एक अजीब सी बात हुई थी। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरा दिमाग एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। मैं सोचने लगा कि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, कुंडी भी लगाई थी, मगर अब वो हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने आहिस्ता से धकेला हो। बाहर से होटल की तारीक राहदारी नज़र आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि वहाँ कोई खड़ा था। हल्का सा साया राहदारी में बिल्कुल साकत खड़ा था, जैसे किसी ने सांस लेना छोड़ दिया हो। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा जिस्म जैसे मुंजमद हो चुका था। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे में दाखिल होने लगा। मैंने पूरी जान लगाकर अपना हाथ हरकत देने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों से देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। वो साया अब मेरे बिस्तर के करीब था। मेरा दिमाग चीख रहा था, मगर मेरी आवाज़ जैसे गले में दब गई हो। फिर किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। वो सरगोशी एक सर्द सरगोशी थी और भरी आवाज़ में थी, यहाँ से चले जाओ। इस आवाज़ में कोई जज्बात नहीं थे, कोई गुस्सा, कोई रहम, कुछ भी नहीं। बस एक खाली सरगोशी, जैसे किसी ने सदियों बाद बोलने की कोशिश की हो। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें झपकी और जैसे ही पलकें खुली तो कमरा खाली था। दरवाज़ा फिर से बंद था। वो साया कहीं नहीं था, मगर सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद मैं जानता था कि कुछ गलत हो चुका है। मैं बिस्तर से उठा, लाइट जलाई और फ़ौरन अपने सामान की तरफ बढ़ा। मैं अब एक लम्हा भी इस होटल में नहीं रुक सकता था। जूते पहने बगैर ही मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। होटल की राहदारी में भयानक खामोशी थी। मैंने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही नीचे इस्तकबालिये पर पहुंचा, वही बूढ़ा शख्स अभी भी उसी तरह बैठा था। मैंने जल्दी में कहा, मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और बस एक ही जुमला कहा, बहुत देर हो गई है। यह सुनकर मेरे जिस्म में जर्जरी दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मतलब?" उसने आहिस्ता से मेरी तरफ नज़रें उठाई और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहाँ हो?" ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कांपती आवाज़ में फिर से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा?" उस शख्स ने गहरी सांस ली, जैसे कोई सदियों का बोझ अपने सीने में दबा कर बैठा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, ये होटल आम जगह नहीं है। जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता, और जो जाता है वो कभी हकीकत में था ही नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ, और मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जैसे ही मैंने दरवाजे के हैंडल को छुआ तो वो दरवाज़ा खुलने के बजाय दीवार में तब्दील हो चुका था। मैंने पूरे ज़ोर से दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, मगर वो पत्थर की दीवार की तरह सख्त हो चुका था। मेरी सांसें फूलने लगी। मैंने मुड़कर बूढ़े शख्स की तरफ देखा, मगर वो अब वहाँ नहीं था। इस्तकबालिया खाली था। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर होटल की लॉबी अब वैसी नहीं रही थी। हर चीज़ पर गर्द की तह जमी हुई थी, जैसे ये जगह बरसों से वीरान हो। वही मेज़, वही कुर्सी, मगर सब कुछ पुराना और बोसीदा लग रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन है। मेरी टांगें लड़खड़ा गई। मैंने दीवार के साथ टेक लगाकर ख़ुद को संभाला और अपने फ़ोन की तरफ देखा। मेरा फ़ोन बंद हो चुका था। मैंने जल्दी से उसे ऑन करने की कोशिश की, मगर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। फिर मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:07 पर वो रुकी हुई थी। वही वक्त जब मैंने यहाँ पहली बार दरवाज़े पर दस्तक सुनी थी।
میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا میں کسی بنور میں پھنس گیا ہوں؟ کیا میں یہاں سے نکل بھی سکتا ہوں؟ پھر اچانک میں نے راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ یہ وہی آواز تھی، کسی کے ننگے پیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے۔ یہی وقت تھا، یا تو میں یہیں مر جاتا یا پھر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتا۔ میں نے تیزی سے ایک طرف بھاگنا شروع کیا۔ ہوٹل کی راہداریاں لمبی ہوتی جا رہی تھی، جیسے کسی نہ ختم ہونے والی بھول بھلیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں مڑتا گیا، دوڑتا گیا، مگر ہر طرف ایک جیسا ہی منظر تھا۔ وہی پرانے دروازے، وہی مدھم روشنی اور وہی سناٹا۔ پھر اچانک میرے سامنے ایک دروازہ آ گیا جو نیم ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کمرہ نمبر 306، لیکن میں تو وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا اور میرا خون خشک ہو گیا۔ وہی سایہ، وہی دھندلا وجود ہوٹل کی تاریک راہداری میں کھڑا تھا۔ یہی میرا آخری موقع تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہل گئی۔ سامنے جو کچھ تھا وہ حقیقت کو چیرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے خود اپنا ہی مردہ جسم بستر پر پڑا نظر آیا۔ میری سانس جیسے حلق میں اٹک گئی کہ یہ میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ میرے سامنے بستر پر ایک بے جان جسم پڑا تھا، میرا اپنا جسم، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرہ زرد اور ہاتھ بے حس و حرکت۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے یہاں پڑا ہوں، جیسے میری روح قید ہو چکی ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو زندہ ہوں، میں تو ابھی دروازے سے اندر آیا ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا اور دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ اسی لمحے میرے کانوں میں ایک سرگوشی گونجنے لگی، تم یہاں پہلے بھی آ چکے ہو، یہ ہوٹل تمہیں کبھی نہیں جانے دے گا۔ کمرہ نمبر 306 میں جو آتا ہے وہ یہی رہ جاتا ہے۔ اور اچانک میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی سایہ، وہی دھندلا وجود دروازے کے اندر آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹنے لگا تو وہ بھی آگے بڑھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ دیواریں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، جیسے حقیقت اپنی جگہ چھوڑ رہی ہو۔ کمرے کی چھت کسی گہرے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی اور زمین جیسے میرے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی تھی۔ میں گر رہا تھا، اندھیرا، مکمل تاریکی اور پھر اچانک روشنی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں وہی تھا، اپنے بستر پر، ہوٹل کے کمرہ نمبر 306 میں۔ میری سانس تیز ہو چکی تھی، دل بے قابو تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کہیں خواب تو نہیں۔ میں نے تیزی سے موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا تو 2:06 رہے تھے۔ میں لرز اٹھا۔ یہ وہی وقت تھا جس کے بعد دستک ہوئی تھی، اور پھر دستک دوبارہ ہونے لگی۔ یہ سب دوبارہ شروع ہو رہا تھا اور میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا میں کسی نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس چکا ہوں؟ اور دروازے پر پھر سے وہی دستک ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا سارا خون جم گیا ہو۔ اگر میں دروازہ کھولوں گا تو شاید سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اگر نہ کھولوں تو کیا ہوگا؟ مگر اس بار دستک کے ساتھ ایک آواز بھی آئی، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہی سرگوشی بھری سرد آواز۔ میرا ذہن ایک جھٹکے میں تیز رفتاری سے کام کرنے لگا کہ اگر یہ سب خواب ہوتا تو میں اس میں اتنی بار کیوں پھنستا؟ اگر میں واقعی مر چکا ہوں تو مجھے اپنا مردہ جسم کیوں نظر آیا تھا؟ اور اگر میں زندہ ہوں تو کیا میں واقعی اس ہوٹل سے نکل سکتا ہوں؟ میں نے ہمت کر کے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، اور پھر ایک خوفناک چیز ہوئی۔ میرے ہاتھ میں عجیب سا سنسناہٹ ہونے لگا، جیسے میں دھیرے دھیرے غائب ہو رہا ہوں۔ میرا ہاتھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو میرے پیر بھی مدھم پڑ رہے تھے۔ مجھے یہاں سے یہ سب کچھ دیکھ کر میں دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی کے ابھی۔ میں نے کانپتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو وہی سایہ میرے سامنے آ گیا اور بولنے لگا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے، اور اچانک میرے دماغ میں سب کچھ تیز رفتاری سے چلنے لگا کہ یہ ہوٹل ایک قید خانہ ہے، جو ایک بار اس کے اندر آتا ہے تو وہ کسی اور کی جگہ لے کر ہی جا سکتا ہے۔ میں اس ہوٹل کا اگلا قیدی بن چکا ہوں۔ مجھے اپنا سانس رکنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اگر مجھے یہاں سے جانا ہے تو کسی اور کو میری جگہ آنا ہوگا۔
میرے ہاتھ دیوار میں مدم ہوتے جا رہے تھے، میرا جسم جیسے اس دنیا سے مٹنے لگا تھا، اور تب ہی مجھے ایک حل سوجا۔ میں نے جلدی سے میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور تیزی سے ہوٹل کی ایپ پر ایک ریویو لکھا۔ وہ ریویو کچھ ایسا تھا: ہوٹل کا کمرہ نمبر 306 بہت زبردست ہے، یہاں کا ماحول اتنا پرسکون ہے کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ جو لوگ اصل مہم جوئی چاہتے ہیں انہیں ضرور آنا چاہیے۔ اور میں نے یہ ریویو پوسٹ کر دیا۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب کوئی اور آئے گا، کوئی اور میری جگہ لے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ مجھے لگا جیسے میرے آس پاس کی فضا دھندلا رہی ہے، ہر چیز تیزی سے گھومنے لگی، اور پھر اچانک میں ایک گاڑی میں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میں ایک ہائی وے پر تھا اور گاڑی میں خود چلا رہا تھا۔ وہ ہوٹل کہیں دور پیچھے رہ چکا تھا۔ میں پسینے میں شرابور تھا مگر میں زندہ تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور وہی ہوٹل کی ویب سائٹ کھولی۔ کمرہ نمبر 306 کا میرا ریویو اب بھی وہی موجود تھا، اور اس کے نیچے ایک نیا کمنٹ آیا تھا۔ وہ کمنٹ کچھ یوں تھا کہ بہت زبردست ہوٹل ہے، میں نے آج ہی کمرہ نمبر 306 بک کیا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل بند کر دیا۔ اب کوئی اور وہاں جا رہا تھا اور ہوٹل کا کھیل دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی کمنٹ والے سیکشن میں لازمی بتائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔